بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پورے جہان کے لیے، سب جہان کے لیے، زمین آسمان والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، آخرت والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سویڈن کے اندر آپ کی گستاخی ہوئی، قرآن پاک کی گستاخی ہوئی، قرآن پاک کو جلایا گیا، اس کے بارے میں مذمتی بات حکومت پاکستان کے لیے خصوصاً اور پورے مسلم ممالک کے لیے عموماً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کب تک ہم یہ بات برداشت کرتے رہیں گے کہ اللہ کی کتاب کی توہین ہوتی رہے، اللہ کے قرآن کی توہین ہوتی رہے، اللہ کے نبی کی توہین ہوتی رہے اور مسلمان صرف مذمت تک رہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان سے سویڈن سفیر کو فوری ملک بدر کیا جائے، اور سفیر ہی کو نہیں، سویڈن یہاں عام لوگ اگر رہتے ہیں ان کو بھی یہاں سے نکالا جائے۔ اسی طرح پورے مسلم ممالک سے میرا یہ مطالبہ ہے پرزور طریقے کے ساتھ کہ وہ اپنے اپنے ملکوں سے ان سفیروں کو نکالیں، اور وہاں کے جو لوگ ان ملکوں کے اندر ملازمت میں ہیں یا ویسے ہیں کاروبار میں، ان کو ملک بدر کیا جائے، ورنہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان انشاءاللہ پورے ملک کے اندر ایسی تحریک چلائے گی کہ کہیں پھر اپنے یہاں کے باسیوں کے لیے، یہاں کے حکمرانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کوئی ایک وبال جان یا مصیبت نہ بن جائے۔ ہم ہمیشہ مذمتی بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن عوام تک، یا ہماری بات ہے جہاں تک، یا عوام الناس کی بات ہے، ہم تو مذمت ہی کر سکتے ہیں، لیکن حکومتوں کی جو باتیں ہیں، حکومتیں عملاً یہ کام کر کے دکھائیں، فی الفور یہاں سے سفیر کو نکالا جائے، اور ان کے جو یہاں لوگ ہیں ان کو بھی نکالا جائے، اور تمام تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات سب ختم کیے جائیں، ورنہ پورے ملک کے اندر یہ تحریک چلے گی جو پاکستان کی حکومت کو بھی سنبھالنے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور سویڈن میں ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو سزائے موت کی سزا دی جائے، تب جا کر کے، ورنہ 2 ارب مسلمانوں کا دل دکھایا گیا ہے، اور ترکی سفارت خانے کے سامنے جو ترکی صدر کا جذبہ ہے، ترکی کے عوام کا جذبہ ہے ایمانی، اس کو للکارا گیا ہے۔ تو میں ترکی صدر سے یہ کہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، انشاءاللہ 2 ارب مسلمان آپ کی پشت پر ہیں، اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام نظریاتی آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے افغانستان کے اندر طالبان افغانستان کا ساتھ دیا، ہر طرح کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر عموماً اور بلوچستان کے اندر نظریاتی کے خصوصاً ہر گھر کے اندر ایک شہید موجود ہے اس وقت کے اندر، اور ہر گھر کے اندر 2-4 مجاہدین موجود ہیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام جتنے طالبان افغانستان نے قربانی دی، اور 22 ملکوں کو ان کے ساتھ منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، نیٹو کی فوج کو وہاں سے نکالا۔ اس طرح اب اگر یہ عملاً یہ کام نہ ہوا تو ہم وہی طالبان تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔ طالبان افغانستان سے بھی ہمارا، امیر المومنین سے بھی ہمارا رابطہ ہوگا، اور اس بات پر انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر دم دم مس کلندر ہوگا، جو سنبھالنا
یہود نصارہ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، اور جو منافق قسم کے حکمران ہیں دنیا کے اندر ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم انتظار میں ہیں کہ یہ کام کیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا گیا تو پورے ملک کے اندر ہم تحریک چلائیں گے۔ میں آپ حضرات کا، ڈاکٹر جمال خان صاحب کا، اور جو اب میرے نظریاتی کے حضرات یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، ملک مسعود خان صاحب، اور اسی طریقے کے ساتھ ہمارے سینئر نائب صدر اور صوبائی ہمارے سالار، نائب سالار ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب، قاضی ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب موجود ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ شہزاد صاحب میرے پاس یہاں ذیشان موجود ہیں، اور دوسرے حضرات، میں سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور میں حکومت وقت جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، میں نے اس وقت جو لوگ وہاں 13 جماعتوں کا اتحاد جو پی ڈی ایم کا بنا ہوا ہے، کوئی مذمتی بیان تک ان کا میں نے اخبارات میں یا ٹی وی میں نہیں دیکھا۔ اور اگر ایسا ہی یہ کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنے جانوں سے، اپنے ایمانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ملک سے، ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کی عظمت آگے ہے۔ ہم عظمت قرآن کے لیے، عظمت ختم نبوت کے لیے ہم جان کے نذرانے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لیے یہ اپنی خیر منائیں پاکستان والے حکمران، اور فی الفور اس مسئلے کو حل کرائیں، ورنہ ملک کے اندر کہیں ختم نبوت یا ناموس تحفظ قرآن کے لیے جو آگ لگے گی اس کا سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ اس وقت تک حکومت کے طرف سے کوئی مذمتی بات تک بھی نہیں آئی ہے، اور مذمت تو انہوں نے کرنی نہیں چاہیے، بلکہ انہوں نے عملاً کرنا چاہیے کہ سفیر کو ملک سے فی الفور بدر کیا جائے، اور وہاں کے عوام اور ان کے ساتھ سارے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ آخری بات یہ بھی کروں گا بحیثیت جمعیت علماء اسلام نظریاتی KPK کا امیر اور صدر ہونے کی حیثیت سے، اور اسی طریقے کے ساتھ میرا مرکزی حضرات سے بھی مشورہ ہے کہ اگر یہ اگلے جمعے تک مسئلہ حل نہ ہوا تو اگلے جمعے سے ہم پہلے تو مذمتی ایک تحریک چلائیں گے، جلوس نکالیں گے، احتجاج کریں گے اور روڈ پر آئیں گے۔ اور اگر اس پر بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو انشاءاللہ پورے ملک کے اندر یہ تحریک آگے بڑھائی جائے گی۔ اگلے جمعے تک ہم اس بات کے منتظر رہیں گے، جمعے سے پہلے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ میری گزارش ہے کہ جو سرکاری آٹا مل رہا ہے اس میں لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حکومت وقت سے میرا مطالبہ ہے، اس کے اندر مستورات آتی ہیں، وہ ذلیل خوار ہوتی ہیں، اور محدود سا آٹا ملتا ہے اور کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ شام تک عورتیں کھڑی واپس ہو جاتی ہیں، ان کو آٹا نہیں ملتا۔ لوگ بھوک کے شکار ہیں اس وقت کے اندر، اور فاقہ کشی پر وہ آ گئے ہیں، اور ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور حکمران اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے جمعے کے اجتماع کے اندر بھی یہی مطالبہ حکومت وقت سے کیا ہے کہ اپنی لڑائی کو چھوڑو، اللہ کے لیے پاکستان کا خیال کرو، پاکستان کی عوام کا خیال کرو، ان مسلمانوں کا خیال کرو۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، لوگوں نے روزے رکھنے، مسلمانوں نے 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، اور آپ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اس بارے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں شک نہیں ہے کہ یہ لوگ رکھتے ہوں گے، لیکن مسلمان اہل اسلام غریب لوگ یہ روزے رکھتے ہیں، ان کا رمضان کا بھی بندوبست کیا جائے۔ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے ریلیف کا بندوبست کیا جائے۔ یہ بھرپور طریقے سے مذمت کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو آٹا مل رہا ہے یہ ناقص ہے، اور جو لائنیں لگائی جاتی ہیں یہ بھی کم ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ جو آٹا دیا جاتا ہے، اگر کسی جگہ کے اندر 1 لاکھ کی آبادی ہے تو ان کو 20 توڑے یا 40 توڑے 100 توڑا دیا جاتا ہے، تو وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ میرا مطالبہ ہے، پوری جماعت کا مطالبہ ہے ہمارا، اور پورے ملک کے اندر ختم نبوت، ناموس تحفظ قرآن، ناموس ختم نبوت کے لیے جہاں تحریک چلائیں گے، اس کے ساتھ ہم مہنگائی کے خلاف بھی انشاءاللہ تحریک چلائیں گے۔